يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا صلاة النبيين صلی اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر محبت کسینہ بے قسموں کے کس یتیموں غریبوں اور مسکینوں کے ماں باپ مر جا ہم سب کے دلوں کا چین آمین آنکھوں کا نور آمین ایمان کی جانور تشریف کائنات سبحان اللہ جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم اور معزز میرے بزرگ اور بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، اور اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ڈرنے کا حکم دیا۔ اب ظاہر ہے ہم انسان ہیں تو انسان نسیان سے بنا ہے، بھولنے سے، تو انسان سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ سرزد ہو جائے اس سے بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم جو گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس میں دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں صغیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹے گناہ، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں کبیرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ بڑے گناہ۔ جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، یہ جو ہم احادیث میں سنتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند کرتا ہے، 10 خطائیں مٹا دیتا ہے، یا اور اس طرح کے فضائل کہ جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے یہ مقام ہے، جس نے یہ درود پاک پڑھا اس کا یہ مقام ہے۔ تو وہ تمام احادیث اور تمام فضائل جس میں یہ ذکر ہو کہ اس سے اتنے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس سے مراد ہمیشہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ جو کبیرہ گناہ ہیں یہ جب تک بندہ توبہ نہ کر لے، اور اگر وہ حق العبد میں سے ہے، اس کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے، تو جب تک بندہ اس سے بھی معاف نہ کروا لے، یاد رکھیے گا اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دیا ہوا اصول ہے۔ تو اب صغیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کون سا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، احادیث میں مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ 7 گناہ بھی آئے، 70 کے قریب بھی کہا گیا، 100 بھی اور 700 بھی کہا گیا، لیکن برکیف ہر وہ گناہ جس گناہ پر بندہ اصرار کرے، وہ صغیرہ بھی ہو تو کبیرہ بن جاتا ہے۔ ہر وہ گناہ جو بار بار بندہ کرتا رہے، وہ
چھوٹا بھی ہو اگر وہ بار بار کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا. اور ہر وہ گناہ کہ جو اپنے نیچے کے اعتبار سے دیکھا جائے اس نیچے والے سے بڑا ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ صغیرہ گناہ سے بھی بچیں اور کبیرہ گناہ سے بھی بچیں. باقی حدیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جو گناہوں کی تعداد بیان کی گئی ہے اور جو گناہوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ مختلف ہے، اور اس کو ظاہر ہے ایک گفتگو میں سمیٹنا ساری تعداد کو ممکن بھی نہیں ہے، لیکن انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں. اور وہ کبیرہ گناہ جب ہو جائے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس گناہ کا ازالہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. فرمایا اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے کہ جن گناہوں سے بچنے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، میں تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا اور تمہیں عزت والی جنت میں بھی داخل کروں گا. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے. ہمارے ہاں ظاہر ہے گناہ سے بچنے کا جو خیال ہے اس دور میں وہ بھی بہت کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ گناہ ہے کون سا کبیرہ گناہ اس کا علم جو ہے اس کی بھی کمی ہے. تو آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو احادیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں بیان کیا ہے اور پھر اس میں لوگوں کا ابتلا بھی ہے. ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ ان میں مبتلا بھی ہوتے ہیں. ان کبیرہ گناہوں کے بارے میں کچھ سیکھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. چنانچہ وہ جو حضور علیہ السلام نے کبیرہ گناہ ذکر کیے، فرمایا ان میں سے ایک کبیرہ گناہ جس میں آج یقین کریں کہ لوگ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ جنت سے روکنے والا گناہ ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابھی آپ سنیں گے کہ اس کی مذمت کتنی بیان کی گئی ہے. تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے فرمایا ایک کبیرہ گناہ ہے قطع رحمی کرنا. کیا کرنا؟ قطع رحمی. اس کا سادہ لفظ میں اگر میں آپ کے سامنے مفہوم رکھنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لینا. یہاں تو حالت اب یہ ہے کہ جائیداد کے تنازع پہ اولاد اپنے والدین تک کو چھوڑ دیتی ہے. بھائی کے ساتھ تب تک رہتا ہے جب تک والدین ہیں، اور جب والدین چلے جاتے ہیں تو اسی جائیداد پہ لڑائی ہوتی ہے اور بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. حالانکہ یہ قطع رحمی کرنا، تعلق توڑ دینا، جب تک شریعت اجازت نہ دے. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شریعت واجب کر دیتی ہے کہ تم نہ بولو، نہ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، وہ صورتیں ہوتی ہیں. لیکن جب تک وہ صورت نہ پائی جائے تو تفریق پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا اور تعلق قطع کر دینا یہ حرام کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ شب قدر آتی ہے نا، لیلۃ القدر بھی جسے کہتے ہیں، اور بعض حدیث میں یہ 15 شعبان کی رات آتی ہے جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے. یہ دونوں حدیث موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت بالکل آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، اور پوری رات اس کی رحمت کی طرف صدائیں دی جاتی ہیں کہ آج ہے کوئی جو رب سے معافی مانگ لے اللہ اسے معاف فرما دے گا. آج ہے کوئی جو رب سے رزق مانگے رب اسے رزق عطا فرما دے گا. آج جو مانگنا ہے مانگ لو، رب تمہیں عطا فرمائے گا. میرے حضور فرماتے ہیں اس رات رب کی رحمت اس قدر تیز برستی ہے کہ شاید اتنی تیز موسلادھار بارش بھی نہیں برستی. لیکن اس رات بھی جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا. اس رات بھی جس رات رب کی رحمت برستی ہے، جو قطع تعلقی کرنے والے ہیں، بغیر کسی شرعی وجہ کے لوگوں سے تعلقات توڑنے والے ہیں، تو
تو فرمایا اس رات ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بعض دفعہ ذاتی عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اگلے بندے کی زیادتی بھی ہو، لیکن بڑا وہ ہوتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا نا، بلکہ حضور نے خود فرمایا کہ بہادر کون ہے؟ بہادر کون ہے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضور نے پوچھا صحابہ سے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہی جو لڑائی میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں، بہادر وہ نہیں ہے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرے۔ اور یہ جملہ ہوتا ہے کہ جی وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں تو اب ان کے ساتھ ہم ایسے کریں گے۔ تو بھائی اچھے کے ساتھ تو اچھائی ہر کوئی کرتا ہے۔ حضور کا کردار تو یہ تھا کہ بروں کے ساتھ بھی حضور نے اچھائی ہی کی ہے، اور بھی اس کا نتیجہ جو نکلا آپ سب جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شب قدر اللہ تعالیٰ ہر بندے کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بغیر کسی شرعی وجہ کے وہ جہاں پہ شریعت نے اجازت نہیں دی قطع تعلقی کرتا ہے، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور سورہ نساء کی پہلی آیت آپ پڑھیں تھے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈر کر ان رشتہ داریوں کے بارے میں کہ جن رشتہ داریوں کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ رشتہ داریاں نبھانا، بہن بھائی، باپ بیٹا، خاندان، یہ خونی زیرہم محرم جو رشتہ دار ہیں، ان کے تعلقات کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور ہمارے ہاں عمومی اعتبار سے لڑائی جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ جی فلاں نے مجھے رشتہ نہیں دیا، انہوں نے جناب میرا رشتہ قبول نہیں کیا، مجھے بتائیے کبھی شریعت نے واجب کیا ہے کہ فلاں فلاں کو رشتہ دے، فلاں فلانی سے رشتہ کرے؟ یہ شریعت نے تو واجب کیا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں لڑائیوں کی نوبت یہاں تک ہوتی ہے، وہ دیکھو جی ہمارے گھر میں فلاں پریشانی ہوئی تھی تو فلاں پوچھنے نہیں آیا تھا، وہ ان کی شادی ہوئی تو ہمیں انہوں نے بلایا نہیں، ہمیں پوچھا تک نہیں ہے، وہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم سے مشورہ نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا جب آپ شریعت کو، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا معیار بنائیں گے تو پھر آپ یوں قطع تعلقی سے بچ جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ اس طرح کی قطع تعلقی ہو جاتی ہے۔ اب حدیث سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، فرمایا جو قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، بھائی بہن اور یہ سارے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ سب اس تعلق میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم بغیر شرعی وجہ کے ایسا کریں گے تو اس وعید کے مصداق ٹھہریں گے۔ اور ایک اور حدیث بخاری شریف کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ قطع تعلقی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا نا، ساری مخلوقات کو، تو ہر چیز کو کوئی شکل دی، تو یہ جو رشتہ ہے، تعلق جو ہے ہمارا، یہ جو صلہ رحمی ہے، خاندانی تعلق، خونی تعلق، اسے بھی ایک شکل دی تو یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لپٹ گیا۔ اور اللہ کے عرش کے ساتھ جب یہ لپٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کیا ہے، کیا حاجت ہے؟ تو یہ تعلق، یہ جو رشتہ داری کا تعلق ہے، یہ کہنے لگا اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی توڑے نہ، میں کیا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی توڑے نہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے۔ اور حضور نے یہ فرمایا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے اور میری عمر میں برکت ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو قطع تعلقی کرنا، رشتے کو توڑ دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور وہ روایت جو سیاح کی تقریباً کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہے، یہودی حضور علیہ السلام کے خلاف مدینہ شریف آنے کے بعد پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں کہ جناب
جناب حضور علیہ السلام کو کسی طریقے سے ہم زیر کرتے ہیں اور پوری پلاننگ کرنے کے بعد وہ پورے سوال ترتیب دے کے اپنا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا اسکالر وہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے بھری بزم میں جب حضور علیہ السلام صحابہ کو واعظ کر رہے ہوں تو تم جا کے یہ سوال کرنا، جواب ملے تو وہ سوال، وہ جواب ملے تو یہ سوال، کرتے کرتے تم ان کو لاجواب کر دینا اور پھر ہم ڈنڈورا پیٹیں گے، پھر ہم ڈنڈورا پیٹیں گے کہ دیکھو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سوالوں کے جواب ہی نہیں آتے، یہ کیسے نبی۔ اب وہ پورے پلان کے بعد جب حضرت عبداللہ بن سلام جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے وہاں گئے اور سوالوں کی گٹھی پوری لے کر جاتے ہیں، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور آگے بیٹھ گئے تو حضور صحابہ کو یہی صلہ رحمی کے بارے میں گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور کے وہ جملے، خوبصورت انداز، خوبصورت واعظ اور خوبصورت آگے سننے والے لوگ، تو حضور علیہ السلام نے جب یہ گفتگو مکمل فرمائی، فرمایا سل من قطعک وآتی من حرکا، میرے صحابہ جو تم سے منہ موڑتا ہے تم مجھ سے منہ جھک، تم مجھ سے جوڑ لو، جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے دے دو، تم کسی کے ساتھ نہ بگاڑو۔ حضور یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام ساری گفتگو سننے کے بعد جب حضور نے پوچھا کہ عبداللہ تم کہاں، کیونکہ یہ حضور کے بہت بڑے عالم تھے، فرمایا عبداللہ تم کہاں؟ عرض کی حضور آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یعنی یہ تعلیمات حضور علیہ السلام کی، وہ جو سب سے بڑے یہ حضور کے عالم تھے، کہنے لگے کہ میں یہ آپ کی تعلیمات سن کے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ یہ نچوڑ ہے گویا دین کا کہ جو آپ اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں، تو اس کے ذریعے وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن آج افسوس کہ ہم مسلمان آپ غور کریں کہ کن باتوں پہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہیں۔ اگر اوورآل ان کا رزلٹ اور نتیجہ نکالا جائے تو میرے خیال پہ بہت زیادہ وجوہات ایسی نکلیں گی کہ جن کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حسد، بغض، کینے کی بنا پہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور شرح صدور کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ خراسان کا ایک شخص تھا، 60 سال سے، تقریباً 60 سال سے وہ صرف خانہ کعبہ کے پاس ہی رہتا تھا اور وہ عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو سجود، قیام اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہتا تھا۔ تو اس کے پاس وہ اتنا نیک اور پرہیزگار شخص تھا کہ لوگ جب کسی نے سفر پہ جانا ہوتا تو اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے کہ اس کے پاس امانت ہوگی تو ہمیں خیانت کا خوف کوئی نہیں، آتے اپنی امانتیں لے لیتے۔ خیر ایک شخص جو ہے وہ سفر پہ جا رہا تھا، تو ظاہر آپ کو بھی پتا اس دور میں یہ بینکنگ کا سسٹم تو تھا نہیں، یہی ہوتا تھا کہ کسی عادل بندے پہ بھروسہ کر کے اس کے پاس رکھوا لیا جائے، اور نوٹ کرنسی بھی نہیں ہوتی تھی، سونا چاندی ہوتا تھا، اسی سے سیل پرچیز سارا سسٹم اسی سے چلتا تھا۔ تو اس کے پاس جو ہے وہ تقریباً 10,000 دینار یعنی سونے کے سکے تھے۔ تو اس نے اس عابد زاہد کے پاس رکھوا دیا، کہا کہ میں لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو میں تم سے لے لوں گا۔ خیر وہ امانت دے کے اسے چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، پیچھے اللہ کی قدرت کے اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ 1.5-2 ماہ کے بعد پیدل سفر ہوتے تھے واپس پلٹنا، اسے پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ 10,000 میرا سونے کا سکہ ساری زندگی کی جمع پوچھی، اب کہاں تلاش کروں؟ تو اس نے اس کے رشتہ داروں سے جو وہاں کچھ موجود تھے، جن کو وہ جانتا تھا، ان سے پوچھا۔ وہ تھا ابا اجداد کہیں دور کے تھے، تو جو وہاں موجود تھے لیکن کوئی خبر نہ ملی۔ وہ مکہ مدینہ کے جو علماء تھے ان کے پاس چلا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، تو میں کیا کروں؟ علماء بھی دنگ ہے، کون جواب دے اس کا؟ ظاہر ہے کوئی جواب بنے تو جواب دے، کیا کرے؟ خیر وہ پہنچتے پہنچتے جو ایک وقت کا بڑا نیک شخص اور عالم تھا اس کے پاس گیا۔ اس نے اسے کہا کہ اللہ کی طرف سے ایک امید کی صورت بن سکتی ہے، میں طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو اللہ تجھے بتا دے گا، لیکن یہ کوئی قطعی طریقہ نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ جب رات ہو جائے اور پچھلا پہر آئے اور زمزم کے کنویں کے پاس کوئی بھی نہ ہو تو تم ایسا کرنا کہ زمزم کی کنویں کے اوپر سے آواز دینا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، میری امانت تیرے پاس تھی، بتا میری امانت کہاں ہے؟
کیونکہ وہ نیک پرہیزگار اور عابد زاہد شخص تھا، تو سیدھی سی بات ہے وہ جنتی روح ہے، اس کی روح وہاں پہ ہوگی تو وہ تجھے جواب دے دے گا، اگر اللہ کو منظور ہوا تجھے جواب مل جائے گا، اگر یہ ہو سکتا ہے تو کر لو۔ وہ 3 راتیں ایسا کرتا رہا، پچھلے پہر جاتا اور زمزم کے کنویں پہ جا کے اس شخص کو آواز دیتا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، لیکن اگر سے جواب کوئی نہیں آتا۔ وہ 3 دن کے بعد پھر اسی عالم کے پاس، اس نیک شخص کے پاس گیا کہ حضرت وہ جو آپ نے مجھے طریقہ بتایا تھا تو مجھے تو آگے سے کوئی جواب نہیں ملا، تو میں تو 3 دفعہ جا چکا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ نیک شخص ہے، اس کی روح نیک ہوگی تو یہیں زمزم کے کنویں پہ اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے گا، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھنے کے بعد کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نیک روح نہیں تھی، وہ جہنمی روح تھی۔ اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا ایسا کرو، یمن جاؤ اور یمن میں فلاں فلاں علاقے میں ایک برگوت نامی کنواں ہوگا، اس کنویں کو تلاش کرو، اگر تمہیں وہ کنواں مل جائے تو اسی طرح رات کے پچھلے پہر جب وہاں پر کوئی موجود نہ ہو تو تم جانا اور جا کر اسی طرح صدا دینا جیسے تم نے زمزم کے کنویں پہ صدا دی ہے، تو اگر وہ جہنمی ہے تو اس کی روح وہاں سے شاید جواب دے دے، شاید تمہاری امانت کا کوئی سبب پیدا ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خیر وہ شخص ظاہرہ 10,000 جس کے سونے کے سکے ہوں، اس کی تو جان پہ بنی ہوئی ہے، وہ گیا اور وہی رات کے پچھلے پہر جب اس نے کنواں تلاش کر لیا پوچھتے پوچھتے، تو اس کنویں پہ جا کے جب اس نے صدا دی تو اندر سے اس نیک شخص کی آواز آئی، جہنم کی، یعنی جہاں پہ جہنموں کی روحیں ہوتی ہیں اس عالم کے مطابق کہ وہاں کوئی ہو سکتا ہے، جب آواز آئی تو اس نے امانت کا پوچھنے کے بجائے کہا میرے بھائی تو بڑا نیک شخص تھا، تو بڑا پرہیزگار شخص تھا، تیری روح تو زمزم کے کنویں میں ہونی چاہیے تھی، یہاں جہنمی کنویں میں کیا کر رہی ہے؟ اس کی آواز آگے سے آتی ہے کہ ہاں میں عابد تھا، زاہد تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، دن کو طواف اور رات کو قیام میں گزارتا تھا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میری ایک آبا و اجداد میں پیچھے معذور بہن تھی جس کو میں چھوڑ کے آ گیا تھا، اور میں نے جب سے یہاں آیا تھا اس بہن کے بارے میں کبھی پوچھا تک نہیں تھا، وہ بہن میری ناراض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں داخل کر دیا، اور اب میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جاؤ اور میری بہن کو ڈھونڈ کر میرے لیے اس سے معافی مانگو، اور تمہاری جو امانت ہے وہ میں نے فلاں اپنے گھر کے کمرے میں اس کونے کے نیچے دبا کے رکھی ہے، وہاں سے تم جگہ چیز ہٹا کے زمین کھودو گے تو تمہیں اپنی امانت مل جائے گی۔ وہ شخص واپس آیا اور آ کے جو اس نے جگہ بتائی تھی اس جگہ کو دیکھا، وہاں کو سامان پڑا تھا، اسے ہٹایا تو کچی زمینیں ہوتی تھی، تو واقعی نیچے سے اس کی وہ امانت نکل آئی، کھودنے کے بعد جو 10,000 اس نے دینار سے پیک کر کے دیے تھے۔ خیر جب اس نے وہ امانت مل گئی تو وہ پھر جو ہے وہ ابا و اجداد اس کے جہاں جس علاقے سے وہاں گیا، اور وہاں جا کے جب پتہ کیا تو واقعی اس کی بہن وہ زندہ تھی، اس کی بہن وہ زندہ تھی، اور اس کی بہن زندہ تھی تو اس نے جا کے جب اسے ساری گفتگو کی تو بہن رونے لگی، اور اس نے کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اس نے اپنی مفلسی کی شکایت کی، اس نے اپنی امانت میں سے اسے اچھی خاصی رقم کی، اسے راضی کیا، اور پھر اس بہن نے اللہ سے توبہ کی، اس بھائی کے لیے معافی مانگی۔ وہ پھر کافی وقت گزرنے کے بعد جب آیا اور آ کر اس نے پھر صرف چیک کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں صحیح کیا ہوتا ہے، ایک رات اسے موقع ملا اور زمزم کے کنویں پہ آ کے اس نے پھر جب اسے صدا دی تو اب کی بار بربوت کنویں سے آواز آنے والے شخص کی آواز زمزم کے کنویں سے آنے لگی، اور اس نے پھر اسے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو میری بہن سے تم نے معافی مانگی تھی اس معاف کرنے کی وجہ سے معاف کر دیا ہے، اور اب میں جہنم میں نہیں ہوں بلکہ میری روح جنت میں سیر کر رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک نیک اور پارسا شخص، متقی پرہیزگار شخص جو ہے اسے اس لیے مبتلا عذاب کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بہن کے وہ حقوق جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کا خیال نہیں کر رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کبیرہ جو گناہ ہیں ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ قطع رحمی بھی ہے۔ ہمارے ہاں جھگڑے کے جو معیار ہیں اور ہم نے جن کو اپنا زاویہ نگاہ بنا کے رکھا ہے، ہمیں پہلے اس کے بارے میں رہنمائی دینی چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ہم جس سے ناراض ہیں، جس سے قطع تعلقی کر رہے ہیں، کیا شریعت نے مجھے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ کیا میں بغیر کسی
شرعی وجہ کے تو ایسا نہیں کر رہا کہ اس کے ساتھ قطع تعلقی کر رہا ہوں، اور اگر بغیر شرعی وجہ کے ہم ناراض ہیں اور قطع تعلقی کر رہے ہیں تو یہاں اپنی انا کے بت کو مار لیجئے، ورنہ خدا کی قسم اگر یہاں اپنے اس انا کے بت میں آ کے اللہ کے دین اور رسول اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتے رہے اور یہ پسے پشت احکام ڈالتے رہے تو پھر اس دن حالت بڑی نازک ہوگی کہ جس دن رب کے سامنے سب کچھ پیش ہو جائے گا۔ پھر ضمیر کی عدالت جو ہے وہ نہیں لگنی، پھر رب کی عدالت لگنی ہے۔ اس لیے آج ضمیر کی عدالت لگا لینی چاہیے۔ مجھے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو جھگڑے کے معیار ہیں وہ جھگڑے کے معیار کیا ہیں۔ آپ دیکھیے نا جو صلہ رحمی کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام آپ پڑھ کے دیکھیں ذرا 12واں سپارہ نکالیں، سورہ یوسف اس کی تفسیر کبھی پڑھیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ وہ اللہ کے نبی جن کے چہرے کو دیکھ کے چاند بھی مانند پڑ جاتا تھا، جن کے حسن کو دیکھ کے اور اپنے ہاتھ تک کاٹ لیتی تھی، اتنے خوبصورت بچہ تو ویسے خوبصورت ہو، وہ کسی جانور کا بھی ہو تو انسان کو اس پہ پیار آ جاتا ہے، لیکن وہ پھول، وہ کلی اور وہ مہکتا ہوا نبوت کا چراغ جب اس کے بھائی ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں اور بھائی کو قتل کرنے کے لیے خنجر تک اٹھا لیتے ہیں اور مار کے پیٹ کے زخمی کر کے اپنے سگے بھائی کو کنویں کے اندر اتار دیتے ہیں، اور پھر جب ایک قافلہ گزرتا ہے اللہ کی مشیت کہ وہ قافلہ اس بچے کو اس کنویں میں سے نکال لیتا ہے، کھارے پانی کے کنویں سے، تو پھر اسے غلام بنا کے بیچ بھی دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا نبی بکتا ہوا مصر کے بازاروں میں اور قید خانے کی صعوبتیں تکلیفیں 10 سال تک برداشت کرتے ہوئے جب رب کی قدرت کے 40 سال گزر جاتے ہیں، ادھر بیٹے کی جدائی میں باپ رو رو کے آنکھیں دے دیتے ہیں۔ آج 40 سال گزر کے باپ کو بھائیوں کو دیکھے ہوئے اور 40 سال بعد جب اللہ تعالیٰ مصر کی حکومت عطا فرماتا ہے، وزیر خزانہ سے وزیر اعظم کا درجہ عطا فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں اور گرد و نواح کے تمام علاقوں میں قحط پڑتا ہے تو وہ سارے بھائی جنہوں نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے پھینک دیا تھا کنویں میں، قتل کرنے کے ڈر پہ ہو گئے تھے اور اپنی طرف سے کر دیا تھا جو کرنا چاہتے تھے وہ، تو آج وہ سارے بھائی سامنے کھڑے ہیں، سارے بھائی سامنے۔ اب دیکھیں 1-2 سال کا ہمارے ہاں تو چند الفاظ کا غصہ ہوتا ہے، چند جملوں کا غصہ ہوتا ہے کہ جناب شادی میں نہیں بلایا تو غمی خوشی میں شریک نہیں ہوئے تو رشتہ نہیں دیا یا دلوایا نہیں، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، یہ ہمارے ہاں معیار ہوتے ہیں۔ یہاں 1 نہیں 2 نہیں 40 سال کی بیتی ہوئی آتے ہیں، 40 سال، اور باپ بندہ ہو گیا ہے پیچھے رو رو کے، اور یہ وہی بھائی ہیں جو ظلم و ستم کر کے پھینک آئے تھے کنویں میں، آج سامنے آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی سے نہیں کہا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیو جاؤ، میں تم سے کوئی ناراض نہیں ہوں، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کرے۔ تو کیا اس بھائی کا یہ معاف کرنے کے ساتھ درجہ کم ہوا تھا یا درجہ بڑھ گیا؟ اللہ نے تو درجہ بلند کر دیا تھا نا، جو جھک جاتا ہے رب اس کو بلند کر دیتا ہے۔ میں مانتا ہوں یہ حقیقت ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے معاشرے میں، آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھائی کر رہے ہیں اور اگلا بندہ پھر بھی زیادتی کر رہا ہے، لیکن جو بندہ سیکریفائز کرتا ہے، قربانی دے دیتا ہے اور خود جھک جاتا ہے، اللہ اسے یہاں بھی بلند کر دیتا ہے اور وہاں بھی بلند فرما دیتا۔ آپ دیکھیں نا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ بھی تو ہمارے سامنے خوبصورت مثال ہے کہ وہی مکے کے لوگ جنہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا تھا، تو حضور علیہ السلام کے کیا جملے تھے؟ فرمایا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے تمہیں کہا، یعنی اپنے بھائیوں کو، تمہیں نہیں اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا، آج میں بھی تمہیں کہہ رہا ہوں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے آزاد ہو۔ تو یہ صلہ رحمی کا جو ہے وہ درس ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتوں کا لحاظ رکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام کی وہ رضائی سکی بہن تو کوئی نہیں تھی، سگا بھائی تو کوئی نہیں تھا، لیکن وہ رضائی بہن کے جس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے حضرت شیمہ یا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، جو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس والدہ کا دودھ پیا تھا، اب یہ بہن تھی رضائی بہن، تو اپنی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئیں، حالانکہ جنگی قیدی بن کے آئی تھی، وہ خود جنگی قیدیوں میں شامل
شامل تھی. حضور علیہ السلام نے اپنی بہن کے لیے چادر بچھائی, انہیں تحفے تحائف دے کے جو ہے وہ رخصت کیا. اور کبھی حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں, ان کو جو جاننے والی تھی, حضور علیہ السلام اونٹ ذبح کر کے ان کے گھروں میں گوشت بھیج رہے ہیں. کبھی وہ آتی ہے کوئی خاتون جس کا تعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتا ہے, تو حضور علیہ السلام ایک بیوی کی سہیلی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ سب سے علیحدہ ٹائم نکال کے ان کے لیے بیٹھ کے جتنی دیر وہ گفتگو کرنا چاہتی ہیں حضور کی گفتگو بھی سنتے ہیں اور مہمان نوازی بھی فرماتے ہیں. تو یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے, پیغام ہے. اور قرآن مجید کی کتنی ایسی آیات ہیں, کتنی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویخدعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. فرمایا جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جو رشتے داریاں توڑ دیتے ہیں, قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی ملعون کر دیتا ہے لعنتی, اور آخرت میں بھی ان کو لعنتی قرار دے دے گا. تو یہ میرے لیے آپ کے لیے پیغام عبرت ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس گناہ میں مبتلا ہو تو آج موقع ہے, آج ہمارے پاس مہلت ہے کہ قطع تعلقی کو, چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا, جو حضرات شروع سے تشریف فرما ہیں, میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جن گناہوں کو کبیرہ گناہ قرار دیا, اور کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر لیں اور اگر اس کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہو, اس سے معافی نہ کروا لیں, تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. جب تک اس کا حق جس کا ہے اس سے معافی نہ کروائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی آپ امید نہیں کر سکتے. اس واسطے یہ دنیا کی جو زندگی ہے, اس میں جو آج کل معاشرے کے اندر برائیاں اور خرابیاں بڑھ رہی ہیں, ان میں سے ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے بھائیوں کے خون سفید ہو رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر دشمنی, عداوتیں, بغض اور کینے پھیلے ہوئے ہیں, خاندان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. دو بھائی ایک محلے ایک گھر میں رہ کر ایک دوسرے سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قطع تعلقی اور وہ جو ایک نفرت کا بیج ہے وہ دل کے اندر جو ہے ان کے بس چکا ہے, وہ اتنا پروان چڑھ چکا ہے کہ خوشی غمی کے موقع پر بھی بعض دفعہ بولنے کے تیار نہیں ہوتے. اس لیے یہ پیغام ہے, اور یہ آگے بھی انشاءاللہ آگے بھی ہم شروع کریں گے کہ کبیرہ گناہ حضور علیہ السلام نے اور بھی کون کون سے بیان کیے ہیں اور جس میں لوگ ہم مبتلا ہیں, لیکن آج چونکہ ایک ان میں سے بیان ہوا ہے وہ ہے قطع تعلقی. تو میرے بھائیوں یہ پیغام ہے اور یہ عرض ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, ورنہ بعد میں پھر موقع نہیں ملنا. یہاں جھک جائیں گے تو کام آ جائے گا, اور اگر یہاں نہیں جھکیں گے تو یہ 50-60 سال کی زندگی گزر جائے گی اور قبر و حشر کی زندگی ختم نہیں ہونی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.